الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیں الصلاة والسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد آج کی یہ محفل پاک میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منعقد ہے اور اصال ثواب محمد بخش نارائن صاحب کے والدین اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کی قبر کو قبر المؤمنین روضۃ من ریاض الجنہ کا منظر بنائے اور ساتھ ساتھ جناب محمد ناصر مدنی صاحب میرے محسن ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. حضرت نے مجھے حکم دیا اور یہ فقیر حاضر ہوا. اللہ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. میرے فیض رسول صاحب اور دیگر ان کے اہل خانہ اللہ سب کی اس محبت محنت اور کوشش اور کاوش کو قبول و منظور فرمائے کیونکہ اصال ثواب بھی ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور مجھے حکم دیا کہ آج آپ موضوع رکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. تو انشاءاللہ میں چند باتیں اصال ثواب اور جو موضوع مجھے دیا گیا ہے اس کے بارے میں عرض کروں گا. یاد رکھیں اصال ثواب جو ہے یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اس بات کے اوپر ہماری سوچ اور فکر یہ ہے ہمارے اکابرین کا سبق یہ ہے اور قرآن اور حدیث کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ وقت اتنا قلیل ہے 1 گھنٹے کے اندر میں کہتا ہوں یہ جو موضوع مجھے دیا ہے اس کے لیے بھی کم سے کم 4 گھنٹے اور وہ بھی موٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں. اتنا طویل موضوع ہے یہ اور 1 گھنٹے کے اندر اس موضوع کو بیان کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن فرمایا اصال ثواب قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے جس کو ہم کہتے ہیں دلیل قطعی اور فرض بھی وہ ہوتا ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو. اما الفرض فما ثبت بدلیل قطعی لا شبہۃ فیہ وحکم الثواب وترکہ بالعذاب والانکار بالکفر. تو یہ نص قطعی سے جو بات واضح ہوتی ہے نص قطعی کہتے ہیں قرآن کریم کو. فرض واجب وہ ایک علیحدہ بحث ہے. فرمایا کہ قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. فرمایا اہل ایمان کا طریقہ شروع سے یہی رہا ہے ان کا عمل یہی رہا ہے کہ فرمایا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے دنیا سے رخصت ہوتا ہے فرمایا اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. فرمایا اذا صلی المیت فاخلصوا له الدعاء. اللہ کی حبیب فرماتے ہیں جب کسی کی نماز جنازہ پڑھ لو پھر خالص للہیت کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ملتجی بن کے التجا کرو کہ مولا اسے بخش دے مولا اسے. اور میرے آقا فرماتے ہیں ثلاثۃ صفوفا جس میت کی نماز جنازہ کی 3 صفیں ہو گئی وجبت لہ الجنہ جنت واجب ہو گئی. اور ایک روایت میں 5 صفیں ہو گئی یا 7 ہو گئی
یہ جتنی بڑھتی جائے گی اتنا ثواب بھی بڑھتا جائے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کا فیصلہ یہ ہے، اہل ایمان کا طریقہ شعار یہ ہے، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ فرمایا اہل ایمان کا طریقہ یہ ہے، دعا کرتے ہیں مولا ہمیں بھی بخش دے، ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے، ہمیں بھی بخش دے، بھائیوں کو بھی۔ فرمایا کہ مل میت بالقبر المتغفس ينتظر دعوة او اب او ام او اخ او صدیق۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میت قبر میں ڈوبنے والے کی مثل ہے، فرمایا اسے انتظار رہتا ہے، کیا رہتا ہے؟ اگر تھوڑی چھٹاکی کی زبان لا دینا، میں زیادہ آپ کے ہاتھ کھڑے نہیں کرواؤں گا، ہاتھ کھڑے کر کے بولو، یہ کر کے ادھر ہو کے ادھر لیٹ کے میں یہ کام نہیں کرواتا ہوں۔ ہاں بات سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ ضرور کہہ دینا۔ فرمایا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میت انتظار میں ینتظرو، اور عرب کا مقولہ ہے سب سے سخت بات کیا ہے؟ دو چیزیں، ایک جدائی اور ایک انتظار، ایک جدائی اور ایک انتظار۔ فرمایا کہ اگر کوئی چلا جائے تو پھر وہ جدائی رلاتی ہے، اور ٹر جاندے اور پیارے جس دے او کیوں رون تھوڑا، او سب دکھاں تو بڑا دکھ محمد تے جس دا نام وچھوڑا، او پیوں مرے او سر ننگا ہوندا، او ویر مرن کنڈ خالی، او ماما باج محمد بخشا، او کون کرے رکھوالی۔ فرمایا جن کے ماں باپ زندہ ہے قدر کیا کرو، اپنا کیا کرو، ادب سے کندھے جھکا دیا کرو، اس لیے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں من ارضا والدی فقد ارضا خالقہ۔ پیارے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، فرمایا جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا رب کو راضی کر لیا، خالق کو راضی کر لیا۔ یہ چھوٹی والی سبحان اللہ نہیں ہے، آواز نکالو، فضاؤں اور ہواؤں کو چیرتی ہوئی گنبد خضرا سے لگے فرشتے بھی پکار اٹھے، آقا امتی یاد کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں من اسخط والدی فقد اسخط اللہ لہ۔ فرمایا جس نے انہیں ناراض کر لیا اس کے خالق کو ناراض کر لیا۔ اور فرمایا ماں تے پیو اور دوے سجینا تے رب دا مٹھا میوا، اور جس نے جنت او جانا ہوئے تے کرے دعا دی سیوا، او پیو مرے تے ماں پہ بک۔ پنجابی سمجھ آؤں گی؟ یہ پروگرام جڑے کرا رہے ہیں میری برادری کے لوگ ہیں، میں بھی بھائی ہوں، یاد رکھو۔ اور میں پیوں مرے تے ماں پہ بک دے، او ماں مرے کربلا مرن نشالا، او ویر کسے دے او یار اجڑ جگا کے ملا، تے ایک دن تائی
حلیمہ حجول تے ملن حضور نو آئی کملی والے کملی لا کے تے ماں دے ہیٹھ بچھائی. اس لیے والدین کی قدر کیا کرو. باپ ہے کعبے کا دروازہ ملتزم ہے. ماں کیا خیر حضور فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات. فرمایا جنت کہاں ہے؟ اللہ کے قرآن سے پوچھے اے اللہ کی کتاب بتا جنت کہاں ہے. اللہ کا قرآن فوراً جواب دیتا ہے. فرمایا قرآن وہ اللہ کی دار کتاب ہے. ہر مسئلے کا حل موجود ہے, ہر سوال کا جواب موجود ہے. فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. فرمایا ہر خشک اور تر چیز کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے. کس کے اندر ہے؟ قرآن کی 6666 کہتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ کہتے ہیں نعت. میں پورا قرآن ہی نبی کی نعت ہے. سمجھ آئے گی اس کو جو سمجھ والوں کی صحبت میں بیٹھے گا. اور سجدہ متا او زیرا زبرا تے شان نبی بچ آیا اوے آما لوکا خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پایا. قرآن سے پوچھے اللہ کی کتاب بتاتی ہے عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی. ناصر بھائی کہہ رہے تھے پہلی بار بلا رہے ہم آپ. انشاءاللہ ایسا رشتہ قائم ہو جائے گا, بار بار آپ بلاتے ہی رہیں گے. اور اللہ مجھے سیتے آپ بلاتے رہیں میں سناتا رہوں. فرمایا سلامتا او زیرا زبرا تے شان نبی بچ آیا تے آما لوکا خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پایا. فرمایا خاصا رمضان پایا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میت قبر کے اندر ڈوبنے والے کی مثل ہے, اسے انتظار رہتا ہے. الانتظار واشد من الموت. انتظار موت سے بڑا سخت ہے. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرح صدور کے اندر, فرمایا جمعرات کا دن آتا ہے روحیں آتی ہیں, روحیں آتی ہیں, گھر والوں کے عمل دیکھتی ہیں. گھر والے کیا کر رہے ہیں؟ اگر بیوی موجود ہے تو شوہر دیکھتا ہے بیوی کیا کر رہی ہے, بیٹی کیا کر رہی ہے, بیٹا کیا کر رہا ہے. ابھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بیٹی نے قرآن ہاتھ میں لے کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے, بیوی بھی فاتحہ پڑھ رہی ہے, دعائیں ہو رہی ہے, بڑی خوشخرم ہو کے وہ روح واپس لوٹ جاتی ہے. فرمایا کہ اسے انتظار رہتا ہے او ابن او امن. فرمایا باپ بھی دعا کرے, ماں بھی دعا کرے, او اخن فرمایا بھائی بھی دعا کرے. بھائی بھائی کا درد نہیں مٹائے گا تو اور کیا مٹائے گا؟ تو بھائی درد مٹاتے لیکن نہیں مٹاتے. اور ذرا اونچی بولو میری ڈگری ڈالی قوم ہے. او بھائی پیاں دے او درد بنا دے تے بھائی پیاں دیا باواں او باپ سرے دا تاج محمد تے ماما ٹھڈیاں چھاواں. اسی مقام پہ لے آتا ہوں یقولون ربنا اغفر لنا. فرمایا دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں بخش دے, وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے, سبقونا بالایمان جو ہم سے پہلے ایمان لا کے اللہ کی اطاعت کر کے نمازیں پڑھ کے تقوی کی راہ کو اختیار کر کے رب کو راضی کر کے کامیاب زندگی لے کر فرمایا عالم پردہ کے اندر داخل ہو گئے. مولا انہیں بھی بخش دے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا. یا اللہ ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کرنا. کجی کا مطلب ہے کچھ نہیں ملتا, مر گیا ختم ہے. ٹھیک ہے پتہ جو نہیں ہے
ہمارا عقیدہ پہنچتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے وان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه صدقه جاریہ۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، کون روایت کرتا ہے؟ نام کیا ہے؟ عبد الرحمن یا عبداللہ۔ زمانہ جاہلیت میں نام عبد الشمس تھا۔ ایمان لے آئے، فرمایا کہ باب بے و شرا پڑھیں بخاری کے اندر، اس کے اندر لکھا ہے سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی حضرت ابو ہریرہ۔ اللہ کے حبیب کے فرمان کو نقل کرتے ہیں، اذا مات الانسان، فرمایا پر جانے ہر ایک میں جب انسان مر جاتا ہے ہر چیز منقطع ہو جاتی ہے، لیکن تین عمل منقطع نہیں ہوتے۔ کیا آپ لوگ ٹکٹ کٹا کے آئے جو میں کہ ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے؟ نہیں۔ اور فرمایا جیون جیون اور جھوٹا لارا تے موت کھڑی سر اتے 33 لکھ ہزار سونے تے خاک اندر جا ستے۔ توجہ چاہوں گا، فرمایا عیدہ تے شب رات آیا تے سب لوگ کرانو آئے، پر اولا محمد بادشاہ وہ جڑے چک ہتھی دفنائے۔ اللہ کی حبیب فرماتے ہیں موت آ جاتی ہے، انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ دنیا میں سے چلا گیا، قبر کے اندر پہنچا، عالم برزخ کے اندر داخل ہو گیا۔ میں لے کر 3 عمل، ابو ہریرہ 3 فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور انس بن مالک کی 7 باتیں۔ فرمایا کہ اگر کسی کو حافظ بنا دیا، قاری بنا دیا، نیک اولاد چھوڑ گیا، فرمایا باپ قبر میں پہنچا، بیٹا دنیا میں کیا پڑھ رہا ہے؟ اسماعیل حقی کی بات موضوع رہ جائے گا کہ باتوں کو بیان کرو۔ روح البیان والا کہتا ہے، فرمایا کہ ساری عمر گناہوں کے اندر گزر گئی، موت نے آ لیا، گناہگاری کی حالت میں چلا گیا، لیکن بیوی کو بیوہ تو چھوڑا لیکن امید سے چھوڑ گیا۔ امید لگی، کچھ عرصے کے بعد گھر کے آنگن میں گلاب کا پھول کھل گیا، اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ فرمایا کہ باپ تو بڑا گناہگار ہے، بیٹا آگے بڑا نیک ہے، یہاں تک کہ پڑھنے کے قابل ہوا نا تو ماں نے مکتب میں بھیجا، مدرسے میں، بیٹا جا کے قرآن پڑھو، جا کے رسم بسم اللہ ہوتی ہے۔ آپ کے یہاں بچہ بڑا ہوتا ہے نا، الف نار بے بکری ہے، لیکن قرآن اور شریعت کیا کہتی ہے؟ بچہ پیدا ہوتے سب سے پہلے سے کیا سکھاؤ؟ اللہ۔ کیا سکھاؤ؟ اللہ۔ بولے شاہ فرماتے ہیں کو الف رہے درکار، علم و بس کریو یار، علم و بس کریو یار۔ یہ الف یہ برسیدہ ہو جائے نا، یہ الف پہ تحقیق بتاؤں تو گھنٹوں گزر جائے اس کے، کیونکہ میرے استاد علامہ عبدالعلیم آزادی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا فیض ملا ہے۔ میں کہ حضرت پائے تھے، زبردست عالم تھے، بڑی کتابوں کے مدرس تھے۔ فرمایا کہ اللہ سکھاؤ، پھر اسے کیا سکھانا ہے؟ لا الہ نفیس بات ہے، اور جب یہ سیکھ لے تو فرمایا اللہ بھی اس کی زبان پہ صحیح چل گیا، لا الہ الا اللہ بھی صحیح چل گیا، فرمایا اب اسے سکھاؤ محمد الرسول اللہ۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، فرمایا قرآن سکھاؤ، اسلام سکھاؤ، وتلاوت القرآن، فرمایا قرآن کی تلاوت سکھاؤ، فرمایا وحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ فرمایا کہ اب بچے نے جا کے پڑھانا، باپ تو ہے عذاب کے اندر مبتلا، بچہ پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے فرشتوں عذاب اٹھا دو۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اب اس کی گناہگاری کو دیکھو، بدعمالیوں کو دیکھو، مجھے پتہ ہے بڑھاپے میں موت آئی گناہ کر کے۔ بزرگ بیٹھے معاف کرنا سفید داڑھی والے، جب سفید بال ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت کو حیا آ جاتا ہے، لیکن بعض ایسے بھی ہیں جو اس عمر میں بھی گناہ نہیں چھوڑتے، اور کر کر بدیاں اور بڈھا ہویا
تو جوان کی یہ نہ سمجھے کہ اس سے مستثنا ہے. ہاں یہ تو آج کیبل کا اور یہ نیٹ کا دور ہے. 1 گھنٹہ تقریر میں مسجد میں آدھا گھنٹہ بیٹھنا مشکل ہے. فیس بک تو 2 گھنٹے چلتی ہے, ساری رات نیٹ چلتا ہے. کر کر پنیاں او بڈھا ہویا تے نکل گیا کب تیرا, او پھر بھی پتیوں باز نہ آیا تے بابا مرد دلیرا. آواز بٹھا لیا گیا اور میں اب اس کے میں گناہگاری کو دیکھوں یا اس کے بیٹے کو دیکھوں جو دنیا میں اللہ اور رحمان اور رحیم کہہ کے پکار رہا. تو بات وہیں سے شروع کرتے ہیں. والذی جاء بالصدق وصدق بہ, وہ جو حق لے کے آیا, وہ جو حق لے کے آیا. سب سے پہلے قرآن کی تفسیر لکھنے والے کون ہیں؟ سبحان حضرت اللہ کے علم میں اور برکتیں عطا فرمائے. ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس, حبیب العلماء کا خطاب ملا ہی نے حضور علیہ السلام کے لیے وضو کا برتن بھر کے پانی سے رکھ دیا. میرے آقا نے فرمائی کس نے؟ عرض کی آقا عبداللہ بن عباس. رحمتوں والے ہاتھ اٹھ گئے, یا اللہ عبداللہ کو قرآن کی تفسیر کا عالم بنا دے, بہترین عالم بنے قرآن کے ایسے مفسر. امام خازن نسبی اور دیگر مفسرین بیان کرتے ہیں یہ جو آیت کی تشریح کی ہے مولا کائنات سبحان اللہ فرماتے ہیں, حضرت علی فرماتے ہیں قرآن کی جہاں جہاں آیتیں نازل ہوئی ہیں, جس وجہ سے نازل ہوئی ہیں, جس مقام پہ نازل ہوئی ہیں, میں سب جانتا ہوں, میں سب جانتا ہوں. فرمایا عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں والذی جاء بالصدق, فرمایا وہ حق لے کے آیا کون ہے؟ فرمایا وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تاجدار انبیاء حبیب کبریاء وقت اسرار و بلا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. جب دنیا میں نبی آئے تو حق لے کے آئے. حق نبی کے ساتھ ہے, نبی حق کے ساتھ ہے. آقا فرماتے ہیں قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. بات اور نکل جائے گی, اشارہ کر رہا ہوں, وہ نقطے ہی چلیں گے, تم تفصیل نہیں ہو سکے گی. فرمایا کہ قرآن کریم اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے, نبی جب دنیا میں آتا ہے تو کیا لے کے آتا ہے؟ حق. لگے رہو, تھکے ہو ہاتھ کھڑے کرو جو تھک گئے. قربان جاؤ میں تمہاری پر. سبحان موضوع کافی دے گئے. فرمایا کہ حق لے کے آیا جس نے آپ کی تصدیق کی. یاد رکھو نبی دنیا میں آتا ہے تو حق. اب یہ جو فلسفہ ہے نا 40 سال بعد قوت ملتی ہے, 40 سال بعد نہیں ملتی, 40 سال بعد اعلان ہوتا ہے. فرمایا نیباد ابن ساریہ مدہ وجبت لکن نبوہ, اختلافی بات تو نہیں کرتا لیکن عقیدہ تو بیان کروں گا کیونکہ رنگ فرید کا ہے. میں بزرگوں والی تقریر کرتا ہوں لیکن بات کرنی ہے پتہ کی, اپنا عقیدہ بھی سنی ویسے سنو. اللہ ہی بڑی عادت ہے, مہربانی کرے. نماز کوئی نہیں پڑھنی, بندے دے پترا والا کام نہیں کرتے. مسجداں نو آباد کرو, اچھے کام کرو, ماں پیو دا ادب کرو, قرآن و حدیث دا مطالعہ کیتا کرو, کتاباں رکھیا کرو, پڑھیا کرو تاکہ تمہیں کوئی سوچ بوجھ آ جائے. یہ عیسائی اپنے بچوں کو کیا سبق دیتا ہے, دوسرے عقیدے والے کیا پڑھاتے ہیں, اور میرے والا دیکھ کے بتاؤں گا. سبحان اللہ. تیرے علم کے اوپر قربان, تیرے وجدان کے اوپر قربان, تیرے ذوق کے اوپر, تیرے عشق کے اوپر, تیرے سوچ کے اوپر, تیرے فکر کے اوپر. اللہ تمہارے سینوں کو مدینہ بنائے. فرمایا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال ہوا. عباد ابن ساریہ کا, حضرت عباد ابن ساریہ روایت کرتی ہے متا وجبت لکن نبوتا, یا رسول اللہ نبوت کب واجب ہوئی؟ فرمایا کنت نبی آدم بین الروح والجسد. اللہ کے حبیب
فرماتے ہیں ادھر دیکھو، فرمایا میں اس وقت بھی نبی جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان، میں اس وقت بھی نبی جب آدم علیہ السلام سے ان کا گارا اور مٹی اور پانی تیار کیا جا رہا تھا۔ نبی جب دنیا میں آتا ہے تو حق ہے، بولو حق لے کے آتا ہے، میں نہیں کہتا بلکہ اللہ کا قرآن سن لو۔ حضرت مریم کے اوپر تہمت لگائی لوگوں نے کہ نہیں؟ علماء یہود نے یہ سوچ لگائی کہ نہیں؟ اعتراض کیے، کہا اللہ کی بندی مریم، تیرے باپ حضرت عمران ایسے نہ تھے، تیرے ماموں زکریا علیہ السلام بھی ایسے نہیں، یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ اللہ کا قرآن بولا ہے، فرمایا نبی کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے میری بندی فکر نہ کر، پریشان نہ، فاشارت الیہ، اشارہ کرنا تیرا کام ہے، تیری گود کے اندر بچے سے کلام کروانا میں پروردگار کا کام ہے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کہنے لگے یہ پڑھنے کے اندر گود کے اندر بچہ کیسے بولے؟ لیکن جس کو رب بلائے، جس کو رب بلائے، فرمایا رب بلائے تو نبی بھی بلاتا ہے، فرمایا نبی بلائے تو بولنے والے بھی بولے، جو نہیں بول سکتے وہ بھی بول پڑتے ہیں، پتھر بھی بولتے ہیں، لکڑیوں پہ جان تنے بھی کلام کرتے ہیں، فرمایا جو شجر بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، فرمایا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کھول کھول کے باتیں بیان کی۔ اللہ کا نبی 3 دن کے، کتنے ہیں؟ 3 دن کے، کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یسوع مسیح بھی کہتے ہیں، مسیح مس ہم سے ہے، جس کے ساتھ آپ کا ہاتھ مس ہو جاتا تو اسے شفا مل جاتی، اندھے کو ہاتھ لگاتے تو آنکھوں میں نور آ جاتا، بیمار کو ہاتھ لگاتے شفا مل جاتی۔ آپ ماں کی گود میں بول اٹھے، قال انی عبد اللہ، اور میری ماں کے اوپر تہمت لگانے والوں میں اپنا تعارف خود کرا رہا ہوں، ماں کو بتانے کی ضرورت نہیں، خاندان کو بتانے کی ضرورت نہیں، میرے ابا اجداد سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ، ابن اللہ نہیں، عبد اللہ، تو بھی سارے عبد اللہ ہی ہو، عبد اللہ ہو کہ نہیں ہو، وہ اللہ کے بندے ہو، لیکن